نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد آدم ولا فخر لي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ گزشتہ درس میں ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی مناسبت سے کچھ ربیع الاول کی تاریخ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بابرکت باسعادت ولادت کا تذکرہ ہوا۔ آج کے درس میں اسی سلسلے کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت عقیدت عین ایمان ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور عقیدت کے اندر تھوڑی سی بھی کمی کوتاہی یہ ایمان کے منافی ہے۔ اسی کو ایک شاعر نے یوں کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں اگر ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے لے کر وفات حسرت آیات تک زندگی کے ہر لمحے کے صحیح واقعات، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال پیش کرنا سننا، یہ اللہ کی رحمت اور برکت کے نزول کا ذریعہ ہے، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کا تعین کر کے اس میں مروجہ محفل میلاد منانا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اکرام، تابعین اور خیر القرون کے زمانے سے یہ چیز ثابت ہے۔ اگر ثابت ہے تو سب کچھ درست ہے، اگر ثابت نہیں تو سب خلاف شریعت ہے۔ یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ہے ولادت باسعادت کا تذکرہ، اور ایک ہے مروجہ محفل میلاد، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ یہ بہت ہی محبوب اور محمود چیز ہے، قابل تعریف چیز ہے، اور جبکہ مروجہ محفل میلاد یہ بدعت ہے، مردود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد 600 سال تک کسی نے محفل میلاد نہیں منائی ہے۔ حضرات خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین نے کبھی میلاد کے نام پر محفل نہیں سجائی۔ سب سے پہلے 604 ہجری میں موصل شہر کے بادشاہ مظفر الدین بن اربل نامی بادشاہ نے میلاد منانے کا حکم دیا، اور اس غرض کے لیے ایک مخصوص طرز کی محفل اس نے منعقد کی۔ اور مظفر الدین بادشاہ کے بارے میں امام احمد بن محمد مالکی رحمۃ اللہ علیہ القول المعتمد فی عمل المولد میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ مظفر الدین ایک فضول خرچ بادشاہ تھا۔ اپنے زمانے کے علماء سے کہا کرتا تھا کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنے اجتہاد پر عمل کرو، جس کی وجہ سے دنیا پرست علماء سو کی ایک جماعت اس کی طرف میل ہو گئی۔ اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ دول الاسلام صفحہ نمبر 301 جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں کہ مظفر الدین اربل ہر سال میلاد پر بیت المال کا، عوام کے خزانے کا تقریباً 3 لاکھ روپیہ خرچ کرتا تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا
کہ جس نام نہاد مذہبی رہنما نے اسے اس کام پر لگایا اس کا نام عمر بن دحیہ تھا۔ اس نے میلاد پر ایک مستقل کتاب لکھی اور وہ کتاب اس نے بادشاہ مظفر الدین کے دربار میں پیش کی تو اس نے 1000 پاؤنڈ اسے انعام دیا، اور اس کے بعد 604 تک اس مروجہ محفل کا کوئی وجود نہیں تھا، 604 ہجری تک۔ اس کے بعد میلاد منانے، محفل سجانے کی یہ رسم چل نکلی اور آج تک چلی آ رہی ہے۔ اور صرف یہ ہماری بات نہیں بلکہ فریق مخالف کے علماء کا بھی اس بات پر اعتراف ہے کہ 604 ہجری تک دنیا کے کسی کونے میں میلاد کے نام پر محفل نہیں سجائی گئی۔ چنانچہ مولانا عبد السمیع رام پوری بریلوی لکھتے ہیں انوار ساطعہ صفحہ نمبر 267 پر تحریر فرماتے ہیں کہ یہ سامان فرحت و سرور، اور وہ بھی مخصوص مہینے ربیع الاول کے ساتھ، اور اس میں خاص وہی 12واں دن میلاد شریف کا معین کرنا بعد میں ہوا، یعنی 6 صدی ہجری کے بعد ہوا ہے۔ اور مولانا احمد یار نعیمی بریلوی جاء الحق صفحہ نمبر 194 جلد نمبر 1 میں تحریر فرماتے ہیں کہ میلاد شریف خیر القرون کے تینوں زمانوں میں کسی نے نہیں کیا، بعد میں اس کو ایجاد کیا گیا۔ اور مولانا غلام رسول سعیدی مسلم شریف کی شرح صفحہ نمبر 179 جلد نمبر 3 میں تحریر فرماتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی صحابہ اکرام اور تابعین نے محافل میلاد نہیں منعقد کی، یعنی خیر القرون کے زمانے میں صحابہ نے بھی تابعین نے بھی میلاد کے نام پر محفل منعقد نہیں کی۔ یہ میری بات نہیں، یہ اس فریق مخالف کی بات ہے جو اس مروجہ محفل میلاد کو ہمارے ہاں رواج دے رہے ہیں، یہ ان کے علماء کی بات ہے۔ اصل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے حقوق ہیں امت کے ذمے، ان میں پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا یہ ہر امتی کے اوپر لازم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، پھر تم میری اتباع کرو۔ اتبعو امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہر امتی کے اوپر لازم ہے۔ اور دوسرا حق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اپنے دلوں میں اجاگر کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب میں نہ بن جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ اور تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، ادب اور احترام کو بجا لانا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجتے رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو میرا روضہ اقدس پہ آ کے درود و سلام پڑھے گا اس کو میں خود سنتا ہوں۔ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، اور جو دور سے میرے اوپر درود و سلام پڑھے گا وہ فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک بار درود و سلام پڑھے گا 10 بار اس کے اوپر اللہ کی رحمت آئے گی۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ہیں جن کا لحاظ کرنا، جن پر عمل کرنا ہر امتی کے اوپر لازم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔